بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں، انشاءاللہ سب کو موقع دیا جائے گا۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ ایک لفظ آیا ہے ترجمے میں فاسق، فاسق کے لفظی معنی کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فاسق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ فاسق کہتے ہیں بڑے گناہوں کرنے والے، جو بڑے گناہ گار ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہا کہ جو قرآن میں اللہ کے کلام کے حساب سے جو فیصلے نہ کریں وہ بڑے گناہ گار ہیں، کبیرہ گناہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بھائی قرآن میں سورہ زمر میں اللہ نے بات کہی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہتے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، آپ آئے تیرے پر پڑھنا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں کہ تمام گناہ بخش دوں۔ میں نے اس سے جملہ نکالا کہ جو معاف نہ کر سکے وہ اللہ ہی نہیں۔ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی نظر میں اس کائنات کی قیمت ایک پر مکھی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ تو آپ کتنی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ گناہ کر لیں اور تہہ دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، ڈرامے بازی نہ ہو، اللہ ندامت ہو اور آگے نہ کرنے کا عزم ہو، تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ معاف نہ کرے۔ دیکھو شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر کوئی بنا توبہ کے مر گیا شرک کی حالت میں تو اسے تو میں معاف نہیں کروں، باقی تمام گناہ میں معاف کر دوں۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور توبہ کرتے رہیں۔ توبہ جو ہے وہ میرے استاد عرفان صاحب کہتے ہیں توبہ اللہ کی گود ہے، جیسے ماں کی گود ہوتی ہے کہ بچہ دنگا کر کے پیٹ کے چوٹ کھا کے آیا اور ماں کی گود میں سکون اسے مل جاتا ہے، ایسے ہی تمام گناہ کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کی گود میں چلے گئے تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ ہاں جی ان کا سوال ہے کہ کسی بھائی کی بیوی فوت ہو گئی تھی، انہوں نے قبر میں اتارا تو اسے قبر سے نکال لیا گیا کہ آپ بھی اتار سکتے ہیں اسے قبر میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی بالکل غلط کیا ان لوگوں نے، وہ اتار بھی سکتا ہے، مطلب کپڑے کو چھو بھی سکتا ہے جو اوپر کا بندھا ہوا کپڑا ہو، کیونکہ اس کا یہاں کا نکاح تو واقعی ٹوٹ گیا، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ مان لو اس کی 4 بیوی ہیں، ایک بیوی مر گئی، تبھی تو وہ چوتھا نکاح کر سکتا ہے، وہ نکاح ختم ہو گیا اس کا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں نیک و متقی پرہیزگار ہوں گے وہ دونوں جنت میں پھر ان کے نکاح کرائے جائیں، جنت میں وہی بیوی انہیں مل جائے گی۔ تو یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں کا معاملہ تو ٹوٹ گیا واقعی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا یا اسے قبر میں نہیں اتار سکتا، بالکل سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود پہ سر رکھے ہوئے لے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں کیا معاملہ ایسا لاڈ کا ہوا، تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا حضور اگر میں آپ کی زندگی مر گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں تجھے کفناؤں گا، دفناؤں گا اور تجھے غسل دوں گا، تجھے قبر میں اتاروں۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوئی۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین انہوں نے اپنے آپ بنا لیا اور یہ ایسے ایسے حکم لگاتے ہیں، اور یہ علماء دین نہیں ہے، ہمارے عام لوگ بناتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو بالکل ہر طریقے سے اتار بھی سکتا ہے، چہرہ دیکھ بھی سکتا ہے اور کفنا دفنا بھی سکتا ہے۔ آپ کو دکھا نہیں سکتے فتویٰ، کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ان کا سوال ہے کیا بلی کا جھوٹا پانی پاک ہوتا ہے؟ ہاں بھائی بالکل، ایک حدیث یہ ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو کر رہے تھے تو ایک بلی آئی، وہ پیاسی تھی، تو حضور نے اپنے وضو کا پانی اس کے آگے کیا، اس نے پانی پیا، حضور نے اسی پانی سے باقی کا وضو فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو ایک بار یہ بات فرمائی درندوں کا جھوٹا جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو نبی نے یہ فرمایا کہ یہ بلی جو ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں گھروں میں، تو ان کے اوپر وہ حکم نہیں ہوگا، اس طرح تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے بالکل بلی کا جھوٹا جائے گا۔ آپ کچھ ان کا سوال یہ ہے، حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب سامنے والے مومن کو دیکھ کے آپ کو اپنی خوبیاں اور اپنی کمیاں نظر آنی چاہیے، اس سے کوئی نہ کوئی سبق لینا چاہیے۔ آئینے سے آدمی سبق لیتا ہے، آپ یہ دیکھو آئینے میں ہی دیکھ کے آپ اپنے بال سنوارتے ہو، کوئی داغ دھبا یا کوئی اور چیز آپ کے چہرے پہ بدن میں کپڑوں پہ لگ رہی ہو تو آپ اسے ہٹا دیتے ہو،
تو آئینہ اسی مقصد سے ہے کہ اگر آپ کو اس سے سامنے والے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں یا اس میں یہ کمی ہے، میں اسے دور کرتا ہوں۔ ہاں جی، حالات آزمائش ہیں یا سزا، اس کا پتہ کیسے چلے؟ ان کا سوال یہ ہے حالات آزمائش ہیں یا سزا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو جی، اگر آپ کے برے حالات میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئی ہیں اور وہ ٹال دے گا، اس نے قرآن میں کہا میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، اور آپ کو صبر آ گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے آزمائش تھی، جو اللہ نے صبر دیا وہ ٹل گئی۔ اور اگر آپ کو بے چینی پریشانی اور آپ لوگوں میں کہتے پھر رہے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ یہ پریشانی دینے کو، میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھوں، آتی ہیں میرے پاس عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ جب ہم تو 5 وقت نمازی ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر یہ مصیبت، پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ شکایت ہے اللہ سے۔ اگر آپ کے دل میں پریشانیوں پہ شکایت پیدا ہو رہی تو اس کا مطلب یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر صبر آ رہا کہ میرے اللہ کی طرف سے، صحابہ کرام کے بارے میں تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ اگر کچھ دن مصیبت نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمارا اللہ ہمارے سے ناراض تو نہیں ہے، اتنے دنوں سے اس نے ہمیں آزمایا نہیں۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ سالی سے نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن اپنی عورت کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے ڈیتھ کے بعد، یہ 2 بہنوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت ہے، تو اس لیے سالی بیوی کی زندگی میں بھی نامحرم ہے میرے نزدیک، تو اسے پردہ کرنا چاہیے آپ سے۔ ہاں، کامل ایمان والا شخص بہتر ہے۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے کامل اخلاق والا شخص اپنے ایمان میں بہتر ہے۔ بھائی یہ تو سیدھا سیدھا مفہوم ہے اس کا۔ نبی نے فرمایا کہ میں اخلاق کو بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تو جو جتنا اچھے اخلاق والا ہوگا اس کا ایمان اتنی ہی بلندی والا ہوگا، وہ اتنی ہی سنت ہوگا۔ آپ کہ اگر کسی کے پاس قرض ہو اور اس کی حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ وہ قرض اٹھانے کی اس کے پاس حساب کرے آزمائش ہو یا کاروبار کو اس میں نہیں ہے، تو اس کی نیت ہے کہ جب کہ اللہ دے تو میں اتار دوں گا، اور اس کی اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرض ہو اور اتارنے کی نیت ہو، بیچ میں ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھو جی، ایک بخاری کی پہلی حدیث ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو اس کی نیت کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ جن لوگوں کا قرض اس کی طرف ہوگا انہیں اللہ رب العزت اس کی مجبوری، پریشانی اور نیت کے حساب سے کمپنسیشن دے دے گا، انہیں سکون دے دے گا، یا تو دنیا میں انہیں نواز دے گا یا آخرت میں ان کے لیے وہ قرض جو ہے تحفہ بن جائے گا، توشہ بن جائے گا۔ اور جو اس نیت کے ساتھ مرا، مجبوری میں اس نے قرض لیا اور نہیں اتار پایا، تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر چند کوشش مرنے تک یہ کرتا رہا اگر کہ میں قرض اتار، نیت نہیں بلکہ کوشش پہ بھی لگا رہے۔ اگر اس کے پاس 1 لاکھ قرض ہے، اس کے پاس کہیں سے 1000 بھی آئے تو ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کا کوئی چاندی کی انگوٹھی لے آئے، بلکہ وہ پہلے پیسے اتارے۔ آج میرے پاس ایک کیس آیا کہ ایک لیڈی آئی، اس کے ہسبینڈ کے پاس قرض ہے بہت، اور وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے اپنا زیور میول دے دیا انہیں بیچنے کے لیے، کچھ روک لیا، میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ بیٹی عمرہ تیرا جائز نہیں ہے ایسی حالت میں، قرض اتارنا فرض ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ تو اس کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اس نے میرے سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، لکھنؤ جائی تھی بہت دور سے، کہ میں عمرے پہ نہیں جاؤں گی، بلکہ جو بھی 40-50 ہزار وہ میرے پاس ہیں وہ بھی میں اپنے ہسبینڈ کے قرض میں اتاروں۔ تو بات یہ ہے کہ قرض اتارنا فرض ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ اسی طرح سے اگر اس نے قرض اتارتے اس کی ڈیتھ ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں سو ہے۔ ہاں، جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بہت روتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ کیا شادی کا مقصد صرف بچے ہی ہیں، اور دوسرا ہے کہ وہ صبر کیسے کریں، صبر نہیں آتا۔ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی، اور میرے پاس روز اس طرح کے کیس آتے ہیں، کیونکہ لگ بھگ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ 20-25 جوڑے روز نہ آتے ہوں جن کے بچے نہیں ہوتے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مقصد شادی کا صرف بچے ہی ہیں؟ بھائی دیکھو، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی نظر پہنچا دیتا ہوں۔ نبی نے 11 بیوی کی ہیں، صرف 2 کے بچے ہوئے، حضرت خدیجہ، حضرت ماریہ، باقی 9 بیویاں مسلمان ہیں۔ تو شادی کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے یہ بھی۔
بچے بھی ہوں، لیکن اگر نہ ہو تو ہائے توبہ نہیں مچانی. ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، اولاد میں، مال میں بھی. حدیثیں بھی سنائی میں نے آپ کو، قرآن کی آیتیں بھی سنائی. تو ہو سکتا ہے ان کی آزمائش یہی ہو کہ اللہ انہیں کچھ دے کے آزما رہا، کچھ لے کے. انہیں مال دے دیا، بچے نہیں دیے. اب یہ دیکھ رہا کہ یہ ہائے توبہ تو نہیں مچاتے، انہیں میرے سے کوئی شکایت پیدا تو نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کو بچے دے رہا تھا اور ہمیں نہیں دیتا. اس طرح کی باتیں کرتی ہیں عورتیں آگے معاذ اللہ. تو اس لیے اپنے دل میں مطمئن رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رکھیں کہ ان کی 9 بیوی ہے. دیکھو 2 کم ہوتی ہیں، 9 کا حصہ زیادہ ہے. تو 9 بیویوں کو بچے نہیں ہوئے. تو ہو سکتا ہے آپ سے اللہ وہی سنت ادا کرا رہا ہو. اگر آپ صبر کر لیں اس پہ تو پھر تو زندگی 50-60 سال کی ہے. اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں پتہ نہیں اللہ اس صبر کے بدلے میں آپ کو کیا. لیکن آپ علاج بھی کریں، دعا بھی کریں، ہائے تو وہ نہ مچائیں، پریشان نہ ہوں، رونا دھونا نہ کریں، چھاتی نہ پیٹیں. کیا لاٹری کا ٹکٹ خریدنا یا لاٹری کی رقم استعمال کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا، اس کی رقم کو استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی اسلام میں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فال پھینکنا، جوا کھیلنا، سٹے لگانا، اس طرح کی جو آیت ہے اتنے شیطانی کام کا. تو بالکل لاٹری جو ہے اس کے بارے میں تمام علماء دین کا اجماع ہے کہ یہ ایک طرح کا سٹا ہے. بالکل اس سے دور رہنا، نہ اس کا پیسہ حلال ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ ان کا سوال یہ عالموں سے معلوم کرتے ہیں اگر وہ غلط بتاتے ہیں تو یہ تو بڑا گناہ ہو گیا. دیکھو جی، میں ان عالموں کی بات کر رہا ہوں جو غلط بات بتاتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ کو خود علم سیکھنا چاہیے. آپ کیوں دوسرے کندھے بندوق لگا رہے ہیں؟ آپ خود علم سیکھو گے، کہیں اٹکو گے، عالم سے پوچھو گے تو آپ کی نظر میں نبی کی سیرت ہوگی اور نبی کی حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیتیں ہوں گی. مجھے بھی آج بہت کچھ پوچھنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ تسلی ہو جاتی ہے سننے کے بعد. یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے فلاں عالم، اس کا کتنا علم ہے. اپنی تسلی کے لیے میں تجھے پوچھتا رہتا ہوں کوئی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. مطلب اس میں مجھے ہی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں کسی مدرسے سے فارغ ہوں. تو لیکن میں جن لوگوں سے رجوع کرتا ہوں ان میں ہر طبقے کے لوگ ہیں اور ہر مسلک کے لوگ ہیں. تو مجھے ہی پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے الحمدللہ پڑھنے کا شوق دیا. آپ لوگ پڑھنے کا شوق پیدا کرو گے آپ کو بھی یہ علم آ جائے گا کیونکہ اللہ سب کا ویسے ہی ہے اور علم کا جو سورس ہے وہ بھی سب کا ایک صحیح ہے. آپ کو پوچھ رہے تھے بھائی امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا خاموش رہیں؟ ان کا سوال ہے امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا خاموش رہیں. دیکھو جی، حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک حدیث کا حوالہ یہ لوگ دیتے ہیں. لیکن میں جو حدیث آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نبی نے کہا کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب تلاوت کی جائے قرآن کی تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. اب ان دونوں چیزوں کو اگر ملا لیں گے آپ تو امام مالک کا جو اس معاملے میں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو سری نمازیں ہوں، مطلب جس میں خاموش رہیں امام صاحب، اس میں تو آپ پڑھ لو سورہ فاتحہ، اور جو تلاوت کریں جس میں امام صاحب اس میں آپ خاموش رہو، ان کی سنو. تو اس طرح سے آپ، میرا اپنا عمل یہ ہے جب سے میں نے بات پڑھی تھی امام مالک کے اس فتوے سے میں مطمئن ہوں اور میں اپنا آپ اس طرح کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے میری رائے یہی ہے کہ حضور کی وہ حدیث بھی پوری ہو جائے گی، قرآن کی وہ آیت. ہاں جی.